ولولہ ہے دیدنی، قدسیوں کا، قدسی کہتے فرشتوں کو، قدسیوں کا ولولہ ہے دیدنی، ہر طرف سے ہے صدا معراج ہے، ہر طرف سے ہے صدا معراج ہے۔ ویسے تو معراج پائے سب نبی، ویسے تو معراج پائے سب نبی، مصطفیٰ کی پر جدا معراج ہے، مصطفیٰ کی پر جدا معراج ہے، منتہا کی انتہا معراج ہے۔ سونے والے خواب ہی سمجھا کیے، سونے والے خواب ہی سمجھا کیے، غافلوں کو کیا پتا معراج ہے، غافلوں کو کیا پتا معراج ہے۔ سونے والے خواب ہی سمجھا کیے، غافلوں کو کیا پتا معراج ہے، غافلوں کو کیا پتا معراج ہے۔ جو چلا سنت کے رستے پر صدا، جو چلا سنت کے رستے پر صدا، راستہ اس کا صدا معراج ہے، راستہ اس کا صدا معراج ہے۔ ہر ادا رفعت نشاں ہے بالیقین، ہر ادا رفعت نشاں ہے بالیقین، مصطفیٰ نے جو کہا معراج ہے، مصطفیٰ نے جو کہا معراج ہے، منتہا کی انتہا معراج ہے، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ معراج ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس شب میں ہم موجود ہیں، جمہور علماء کرام کے نزدیک اس شب کو شب معراج کہتے ہیں، اور آج کی شب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ خاتم النبیین والمرسلین کو وہ معجزہ ملا جو ایک روایت کے مطابق تمام معجزات سے افضل معجزہ ہے۔ معجزہ معراج آج ہی کی شب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اسی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان آج کی شب مناتے ہیں، معراج النبی کا انعقاد کرتے ہیں۔ اختلاف ہر چیز میں ہوتی ہے، اختلاف سے نہ کبھی گھبرانا چاہیے، نہ کبھی منہ پھیرنا چاہیے، اختلاف کو سننا چاہیے، ان کے دلائل سننے چاہیے، اور دلائل کے بعد پھر اپنے دلائل تلاش کرنے چاہیے۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، لہذا ہمیں تو انہی اختلاف میں الجھا دیا گیا کہ ہم اختلاف اور جواب کرتے کرتے پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جو کام کی باتیں ہوتی ہیں ہم بول ہی نہیں پاتے۔ لہذا اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی اسی منچ سے کہا تھا، دنیا کا کوئی کام اختلاف سے بری نہیں ہے، بلکہ ہماری جتنی عبادات ہیں کیا ان عبادات میں اختلاف نہیں ہے؟ نماز تو سب سے بڑھ کی عبادات ہے نا، کتنا اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ ناف کے نیچے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے، کوئی کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا ہے۔ اس قدر اختلافات کے باوجود ہم چھوڑتے تو نہیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جس کو جو سمجھ میں آیا وہ کرے، ہم اپنا عقیدہ رکھیں گے، ہم اپنے عقیدے پر نماز پڑھیں گے۔ تو جب نماز جیسی عظیم عبادت کو کثرت اختلاف کے باوجود ہم چھوڑتے نہیں، تو کثرت اختلاف کے باوجود شب معراج منانا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہذا جو اختلاف کرتے ہیں ان کے اختلاف کو رہنے دیجئے،
قرون اولا میں شب معراج کا اس طرح سے انعقاد نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلے کے لوگ غافل نہیں تھے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ شب معراج ہے، یہ شب برات ہے۔ آج کے لوگ تو اتنے غافل ہیں کہ باپ کو میت میں قبر میں دفنانے کے بعد بھی جاتے نہیں ہیں۔ جب آج کے لوگ باپ کو بھول گئے تو سال میں آنے والی ایک رات کو کیسے نہیں بھولیں گے؟ تو اسی غفلتوں سے بیدار کرنے کے لیے شب معراج کا اجتماع کیا جاتا ہے، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ غافل نہیں تھے، بیدار مغز تھے، دین کے ماہر تھے، دین کے سچے عالم تھے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ یہ شب قدر ہے، یہ شب معراج ہے، اور اپنے اپنے انداز میں تعظیم کرتے تھے۔ جیسے جیسے غفلتیں آنے لگیں تو اب اعمال بدلنے لگے، تو ہمیں ضرورت پڑی کہ جیسے ہی کوئی خاص ایام آ جائیں اجتماع کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ خاص ایام ہے، ورنہ ہماری غفلت ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا تو اب ہوتا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے قانون اور قاعدے بدلتے رہتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں بلا مبالغہ درجنوں ایسے شواہد دیے اور باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے قدیم علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب میت کو اٹھا کر چلو نا تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا۔ تمام قدیم علماء نے لکھا ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ تمام قدیم علماء نے لکھا، شامی سے لے کے کنز الدقائق، بحر الرائق، تبیین الحقائق، نہر الفائق، فتح القدیر، جتنی کتابیں ہیں ہم سے آؤ پوچھو، تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ وہ فرماتے صحیح ہے، فرماتے کیسے؟ فرمایا پہلے جو علماء نے غلط لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ میت کو لے کر چلتے تھے آخرت کے خیال میں ایسے ڈوبے رہتے تھے کہ ان کے لیے ڈوبا رہنا ہی بہتر ہوتا تھا۔ اگر اس دور میں کوئی تیز آواز سے کلمہ شہادت پڑھ دے تو آخرت کے خیالات ختم ہو جاتے تھے، پھر ان کی توجہ اس طرف چلی جاتی تھی۔ وہ میت کو دیکھتے تھے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میت ہے، اسے اپنی جگہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میں اس کے پیچھے نہیں جا رہا، گویا لوگ مجھے کاندھا دے کر لے جا رہے ہیں۔ آخرت میں موت و قبر و حشر کے معاملات میں ایسے مستغرق رہتے تھے، منہمک رہتے تھے۔ جب لوگوں کا یہ حال تھا تو اس وقت علماء کرام، تمام مفتیان کرام نے منع فرمایا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے تو اس حال کو توڑنا مناسب نہیں ہے، لوگوں کا یہ حال برقرار رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب کا زمانہ الٹ ہو گیا ہے، اب تو حال یہ ہے کہ لوگ میت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو قبرستان میں لوگوں کو فیس بک چلاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو قبرستان میں بیٹھے میت کے دفن کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کو اپنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے دیکھا ہے۔ تو اس قدر غفلت کے ماحول کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ غافل نہیں تھے، اس وجہ سے کلمہ شہادت پڑھنا مناسب نہیں تھا۔ اب آج کے لوگ میت کو لے کر چلتے ہیں تو غفلت میں چلتے ہیں، تو ان کی غفلتوں سے بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ اتنی مشکل بات تو نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مشکل لوگ نہیں ہیں، ہم تو سیدھے لوگ ہیں، تو سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو کسی شیخ الحدیث کا معراج النبی سے انکار کر دینا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان کے پاس اگر شیخ الحدیث ہیں تو ہمارے پاس بھی درجنوں شیخ الحدیث ہیں، کمی نہیں ہے۔ وہ اگر عہدہ لے کر آئے تو ہمارے پاس بھی عہدے کی کمی نہیں ہے۔ وہ ہم سے بڑا عہدہ لے کر نہیں بیٹھے، ہمارے پاس بھی بڑے عہدے ہیں۔ تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا کہہ دینا قابل نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جمہور علماء کیا کہتے ہیں۔ جب جمہور علماء کہتے ہیں تو ہم منا رہے ہیں اور ہم منائیں گے، اور اس کی وجہ
یہ ہے کہ ہماری گھٹی میں یہ بات موجود ہے کہ ہم مناتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت، اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پیارے حبیب لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ، پیارے حبیب لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ۔ سوال یہ ہے سب دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، تو پھر یاد کرانے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دن یاد کراؤ سے کیا معنی ہے؟ ایک تفسیر کا حوالہ دینا کافی نہیں ہے، ایک تفسیر کا ہی حوالہ دینا کافی ہے، اس لیے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ میری نظروں میں بلا مبالغہ درجنوں کتب تفاسیر کی عبارت موجود ہے، ایک کتاب کی بات نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے کسی قوم پر عذاب ڈالا یا جن دنوں میں اللہ نے کسی قوم پر نعمت کا نزول کیا، وہ اللہ کے دن ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پیارے حبیب لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ، اللہ کے دن یاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب جن دنوں میں اللہ نے غافل قوموں پر عذاب ڈالا، لوگوں کو ان کا عذاب بتاؤ، اس دن کے واقعات بتاؤ، تاکہ لوگ اللہ کا گناہ نہ کریں، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اپنے دل کا قبلہ درست کر لیں۔ اور جن دنوں میں اللہ نے کسی قوم پر اپنی خاص نعمتوں کا نزول کیا، اس دن کو بھی مناؤ، اس دن کی یاد دلاؤ، تاکہ لوگ اللہ کی رحمتوں کو جان کر سن کر اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کریں۔ تو معراج رسول اللہ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور رسول اللہ معراج معجزوں میں سب سے بڑا ہے، اور رسول اللہ نبیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ جس دن میں اللہ کی کوئی نعمت مل جائے اس دن کو یاد کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، تو جس دن میں نعمت نہیں ملی، سب سے بڑی نعمت ملی ہے، اس دن کو اگر ہم یاد کریں تو پھر پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو خود اللہ کا حکم ہے نا۔ لہذا جو اللہ کے دن ہیں وہ بھلانے کے لیے نہیں، منانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو خوب ڈٹ کے منائیے، اور اس بات کا یقین رکھیے کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں اس محفل میں اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور آپ عین وہی کام کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا، اور جو شریعت رسول اللہ لے کے آئے آپ اسی شریعت کے مزاج کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ادھر ادھر کی آوازوں سے گھبرانا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک نے اپنے چینل کھول لیے اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے، تو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء مستعد ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، کسی کے مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں، اذہان میں جو خرابیاں آتی ہیں، جو غلط فہمیاں آتی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور رکھا جائے۔ ہم شب معراج بھی مناتے تھے، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے کہ آج اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے، یہ نسلوں کی محنت ہے۔ نسلوں کی محنت ہم بے اصلوں کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نسلوں کی محنت ہے۔ ہم اس وجہ سے آئے کہ ہمارے والدین انگلی پکڑ کے محفل میں لاتے تھے، تو ہماری عادت بن گئی، ہم بھی آنے لگ گئے۔ آپ آئے ہیں تو اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے لائے ہیں نا، پھر یہ بھی جب بڑے ہوں گے تو اپنے بچوں کو لائیں گے۔ تو یہاں جو اتنا بڑا مجمع ہے یہ اتفاقی امر نہیں ہے، یہ مجمع، یہ سالوں کی، نسلوں کی محنت ہے۔ تو جب سالوں اور نسلوں کی محنت ہے تو بے اصلوں کی وجہ سے ہم اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ان محفلوں سے ہم رسول اللہ کی یاد سنتے ہیں، ان محفلوں میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان محفلوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان محفلوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ دعاؤں کرنے کے لیے تو آج کل وقت بہت ایسے ہی کم ہے، تو
تو یہی تو سعادت مندی کے ایام ہوتے ہیں جن میں ہم دعائیں کرتے ہیں اور اپنے پاک پروردگار سے یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس پاک محفل کے صدقے اپنے گھر کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی مسجدیں ویران ہیں مزید ویران ہو جائے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ مسجدیں ویران کرنا چاہتے ہو تو جب جہاں شیطان مسجدیں ویران کرنے کا کام کر رہے ہیں تو رحمان کے بندے مسجدیں آباد کرنے کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہم نے تلاوت کی، معراج کے عنوان پر یہ خاص آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا اور اپنی پاکیزگی کا اظہار، اپنی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہوئے معراج کا ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، معراج اس وجہ سے کرائی تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی چند نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ رب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اس رب کا محبوب رب کی باتوں کو سننے والا اور رب کے عجائبات کو دیکھنے والا ہے۔ یہ اس کا مرادی معنی اور یہ اس آیت کا ترجمہ جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے جنہوں نے خطاب کیا انہوں نے بھی اسی آیت کو عنوان سخن بنایا ہو، ہم نے بھی اسی آیت کو عنوان سخن بنایا ہے۔ کوشش کریں گے کہ جو باتیں آپ سن نہ سکے وہ باتیں بیان کی جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لنریہ من آیاتنا، یہ معراج کا مقصد ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ ہاں اس کے بعد کھانا مل جائے، لنگر چلے، یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن مقصد اول تو یہی ہے نا، وہ تو دوسرے درجے میں ہے۔ پہلا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو ہر چیز کا مقصد ہے، ہر عمل کا مقصد ہے۔ تو معراج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مقصد اور معراج کی حکمت یہ ہے، ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنے حبیب کو معراج کرائیں تاکہ ہم اپنے حبیب کو کچھ نشانیاں دکھائیں، اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں آ کے قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِنُرِيَهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے تمام عجائبات دکھائے۔ معراج تمام انبیاء کرام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی ہے اور دیگر انبیاء کرام کی معراج بھی ہے۔ اگر یاد رہا تو آگے اس پر مزید اور بھی گفتگو ہوگی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی تمام بادشاہتیں دکھائیں۔ اور اس کی تفسیر وہ کیسے دکھائیں؟ تو اس کی تفسیر میں ابن عباس نے، قرطبی نے، مظہری نے، بغوی نے، ابن کثیر نے، ابن اسیر نے، طبری نے، ابن جریر نے، تمام محدثین مفسرین نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ جب رب عز و جل نے اپنے خلیل کو معراج کرانے کا ارادہ فرمایا تو حکم ہوا پیارے حبیب، پیارے خلیل ایک اونچے چٹان پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے خلیل ابراہیم
अला नबिय्यना व अलैहि सलातो वस्सलाम, एक ऊंचे चट्टान पर खड़े हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि खलील आसमान की तरफ नज़र करो। जब नज़र की तो अर्श उला से वराउल वरा देख लिया। फरमाया प्यारे खलील नीचे नज़र करो। जब नीचे नज़र की तो ज़मीन से तहत सरा तक देख लिया। फरमाया कि खलील हमने तुम्हें ज़मीन और आसमान की तमाम बादशाहतें दिखा दी। उसी का जिक्र कुरान मजीद की इस आयत में है, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, और इसी तरह हमने इब्राहीम को ज़मीन और आसमान की सारी अजायबात, ज़मीन और आसमान की सारी बादशाहत दिखा दी। अपने हबीब के बारे में अल्लाह ने फरमाया हमने मेराज इस वजह से कराई ताकि हम अपने हबीब को अपनी कुछ निशानी दिखाएं। और खलील के मेराज की बात आती है तो फरमाता है, रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है हमने खलील को सारी निशानियां दिखाई। तो खलील बड़ा है या हबीब बड़ा है? तो सही बात तो यही है कि अल्लाह का हबीब बड़ा है। हबीब, अल्लाह का हबीब एक ही है और उसके बाद अल्लाह के खलील का दर्जा है। तो जिसका दर्जा कम है उसके बारे में फरमाया हमने ज़मीन और आसमान की बादशाहत दिखा दी, और जो अल्लाह का हबीब है उसकी मेराज का जिक्र करते हुए रब ने फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, हम ये चाहते हैं कि मेराज कराएं ताकि अपने हबीब को हम कुछ निशानी दिखाएं। कैसे फंसे, कैसे फंसे? इसी वजह से कहते हैं उलमा की सोहबत में रहेंगे तो फिर कुछ सुनेंगे सुनाएंगे, ऐसी महफिल में बैठें जहां लोग तालीम याफ्ता बोलने वाले हों, वरना इधर उधर की उड़ाने वाले होंगे, खुद भी गुमराह होंगे, आपको भी गुमराह करेंगे। जैसी गुमराही आजकल सोशल मीडिया में फैल रही है वो आप जानते हैं। तो हमने ही फंसाया है तो निकालेंगे भी उलमा ही। उलमा ने ये गुत्थी लगाई है तो उलमा ही गुत्थी सुलझाएंगे। तो गुत्थी सुलझाने पर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ चलिए। आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ चलिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज मलकूत अस्समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की बादशाहत को देखना, और रसूलुल्लाह की मेराज लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें कुछ निशानी दिखाएं। उधर ज़मीन और आसमान की बादशाहत और इधर कुछ निशानी। कुछ का तो माना समझते हैं ना, कुल से जुज़ को निकाल लिया जाए तो वो कुल है, वो जुज़ है, वो कुछ है। यानी मतलब यह है कि हमारे रहमत भाई ने दावत दी 1000 अफराद को, आए 100 अफराद। हमने पूछा कितने आए तो फरमाए जितनी दावत दी थी उसमें से कुछ आए। मतलब यह है कि कुल से अगर चंद लोगों को निकाल लिया जाए तो वो कुल नहीं रहते, वो कुछ हो जाते हैं। बहुत सारे खाने रखे हैं, आपसे पूछा कि आपने दावत में कितने खाने खाए, आपने फरमाया मैंने कुछ खाए। मतलब यह है कि सारी डिशों को आपने टच नहीं किया, आपका जी भर गया, आपका पेट भर गया। तो कुछ का माना होता है थोड़ा और कुल का माना होता है ज़्यादा। तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया हमने ज़मीन और आसमान की कुल निशानियाँ दिखाई, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया हमने कुछ निशानी दिखाई। तो मामला तो यहाँ गड़बड़ है ना। तो ये तो अजीब फंसने वाली बात हो गई। लिहाजा उलमाए किराम ने जब ये एतराज़ किया तो उसका जवाब भी दिया। अब ये जवाब है तो जवाब से पहले आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में पहुँचे तो आला हजरत फरमाते हैं कि उनकी कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का, उनकी कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का, सिदरा पाए बाग में नन्हा सा पौधा नूर का, अर्श भी फिरदौस भी उस शाहे वाला नूर का, ये मुसम्मन बुर्ज वो मुश्कुए आला नूर का। आपने सुभान अल्लाह कह दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन यकीन ये है कि आप समझ नहीं पाए। ये यकीन है, इसलिए कि मबलग़ इल्म तो हम जानते हैं ना। आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि उनकी कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का। रसूलुल्लाह की मिल्कियत कहाँ तक है
تو فرمایا رسول اللہ کی ملکیت کو اگر تم سمجھنا چاہو تو بس یہ سمجھ جاؤ کہ رسول اللہ کی بادشاہت میں جنت ایسا ہے کہ کل بادشاہت میں جنت کا معاملہ یہ ہے جیسے بہت بڑے محل میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. یعنی رسول اللہ کی بادشاہت اتنی بڑی ہے کہ جنت رسول اللہ کی بادشاہت میں ایک چھوٹے سے کمرے سے زیادہ نہیں ہے. ان کی قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا. سدرہ تو سمجھتے ہیں نا، سدرۃ المنتہا، سدرہ پائے باغ میں. اب سدرہ کتنا بڑا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی جڑ اللہ کے عرش تک آتی ہے اور اس کی شاخیں بالا وراء الورا ہیں. اس کی شاخیں کہاں تک ہیں معلوم نہیں ہے. اتنا بڑا سدرہ ہے. یہ ایک درخت ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیر کے درخت کو. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ نے بیری کے درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے شب برات میں، اللہ نے اگر زندگی دی تو ضرور کریں گے. بہت خاص باتیں ہیں. تو سدرہ وہ ایک درخت ہے، اوپر سے جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے فرشتے آتے ہیں، ان کی انتہا سدرہ میں ہے، اور نیچے سے جو کچھ جاتا ہے ان کی انتہا بھی سدرہ میں ہے. وہ فل اسٹاپ ہے. اتنا بڑا درخت ہے، لیکن رسول اللہ کی ملکیت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا. پائے باغ فارسی میں محل کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہوتا ہے، اس کو پائے باغ کہتے ہیں. محل کے عام طور پر جہاں بڑی عمارت ہوتی ہے نا تو باغیچہ بنا دیتے ہیں نا، شام کے وقت کرسی لگا کر بیٹھیں گے، تو اسی باغیچے کو پائے باغ کہتے ہیں. تو رسول اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ملکیت میں جنت کی حیثیت ایک کمرے کی طرح ہے، اور سدرہ کی حیثیت آپ کے محل کے باہر ایک چھوٹے سے باغ میں چھوٹا سا پودا لگا ہے. سدرہ پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا. عرش بھی رسول اللہ کا، فردوس یعنی جنت الفردوس وہ بھی رسول اللہ کا ہے. یہ مسمن برج وہ مشکو اعلیٰ نور کا. مسمن برج یعنی محل، مشکو اعلیٰ کہتے ہیں اونچے محل کو، اور مسمن برج آپ نے دیکھا بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں تو اس میں بالکنی بناتے ہیں نا، جھانکنے کے لیے یا تازی ہوا کے لیے بالکنی بناتے ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں مسمن، اسے کہتے ہیں برج. تو عرش بھی فردوس بھی، عرش اعلیٰ جو ہے نا یہ 8 کونوں پر مشتمل ہے. ہاں جو چیز 8 کونوں پر مشتمل ہوتی ہے اسے مسمن کہتے ہیں. تو فرمایا یہ مسمن برج مطلب یہ ہے کہ یہ جو عرش ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 کونوں والا محل ہے. یہ مسمن برج وہ مشکو اعلیٰ نور کا، اور فردوس اس محل میں ایک چھوٹی سی بالکنی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کس قدر زیادہ ہے اس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا. تو اب بات یہاں کہاں تک آئی، کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا، ہم نے انہیں زمین و آسمان کی کل بادشاہت دکھائی، یہاں کل کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، اور یہاں رسول اللہ سے فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو کچھ نشانیاں دکھائیں، یہاں کچھ کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل رسول اللہ کے کچھ کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل رسول اللہ کے کچھ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. رسول اللہ کا کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل کے مقابلے میں بہت کچھ ہے. اس لیے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو نسبتوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے بھی سمجھ گئے. اب امام بوصیری رحمہ اللہ کا شعر سنیے جو ہم عام طور پر اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جود و عطا
میں سے دنیا و آخرت آپ کی جود عطا کا ایک ٹکڑا ہے۔ من جو ہے نا کچھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، من کچھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، لوگوں میں سے بعض ہیں جو بہت اللہ والے ہیں، تو من کچھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، پیارے حبیب آپ کی جود و سخا کے مقابلے میں دنیا و آخرت ایک قطرہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا ایک ذرہ ہے۔ اب لوح و قلم میں کتنا علم ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو خشک ہے جو تر ہے لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ کائنات کا ہر کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے، اور یہ لوح محفوظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک قطرہ ہے۔ تو لوح محفوظ کا علم ہمارے لیے کل ہے اور رسول اللہ کے لیے جز ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کریں گے تو معاملہ صاف ہوتا نظر آئے گا، ورنہ پھر آپ اسی طرح الجھتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی معراج آپ کی حیثیت سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آپ کی حیثیت سے ہے۔ جہاں نسبتیں بدل جائیں تو نسبتیں بدلنے سے بعض کا کچھ دوسرے کے کل کے مقابلے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ایک حدیث سے اور سمجھ لیجئے۔ امام شرح السنہ نے نقل کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دریائے رحمت جوش میں آیا تو آپ نے اچانک فرمایا میرے رب نے وعدہ کیا ہے میری امت کے 4000 گناہ گاروں کو بغیر کچھ پوچھے اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کرے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ سب نے کہا سبحان اللہ، جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، عرض کرنے لگے زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مزید زیادہ کر دیجئے، اور زیادہ کر دیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملائے جیسے ہم کوئی چیز اٹھانے کے لیے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں نا، ایک مٹھی کو ایک ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائیں تو کہتے ہیں مٹھی، اب کوئی چیز اٹھانے کے لیے دونوں ہاتھ ملائیں نا اس طرح، اسے کہتے ہیں لپ، لام پہ لب نہیں، لب تو ہونٹوں کو کہتے سے کہتے ہیں لپ۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اپنے ایسے دونوں لپ ملائے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 4 لاکھ گناہ گاروں کو بغیر کچھ پوچھے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن ابو بکر تم کہتے ہو کہ زیادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ایک لپ بھرے گا اور اللہ کے لپ میں جتنے گناہ گار آئیں گے انہیں دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر بے چین ہو گئے، عرض کرنے لگے زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور زیادہ کر دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک اور لپ بھرے گا، پھر آزاد کر دے گا۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مزید زیادہ کر دیجئے۔ تو حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے کہ اے صدیق اکبر بس کیجئے بہت ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر ہمارے کہنے سے اور رسول اللہ کی دعا سے رسول اللہ کی کل امت آزاد ہو جاتی ہے، اے عمر آپ کا کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر نے پلٹ کے جواب دیا، فرمایا کہ اے صدیق اکبر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لب کس کے ہیں؟ رب اگر چاہے تو ایک ہی لب سے کل امت کو آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو اب دیکھیں اس میں دونوں نسبتیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس لب کی نسبت اپنے انداز میں سوچ رہے تھے تو مزید کا اضافہ کر رہے تھے، اور وہ اس لب کو کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن عمر بن خطاب نے نسبت جب اللہ کی طرف کی تو اس ایک لب کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو بعض اوقات 100 کا نوٹ کروڑ پتی کے لیے کچھ ہوتا ہے، لیکن جس کے جیب میں ایک ہی 100 کا نوٹ ہو اس کے لیے وہ ایک ہی نوٹ سب کچھ ہوتا ہے۔
تو وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، اور حبیب کے لیے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اب سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کل اور حبیب کبریا کے لیے کچھ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ کا کچھ ابراہیم علیہ السلام کے کل سے بڑھ کے ہے۔ جب یہاں تک سمجھ گئے تو پھر اب آگے چلیے۔ معراج کی حکمتیں اور معراج کا واقعہ اتنا طویل ہے کہ آج تک کسی نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کے بیان نہیں کیا، اتنا طویل ہے۔ اور ہم کیا بیان کریں گے؟ کسی صحابی سے معراج کا واقعہ از ابتدا تا انتہا منقول نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ فقط صحابہ کرام روایت کرنے والے 40 سے زیادہ ہیں۔ معراج کا واقعہ روایت کرنے والے، یعنی معراج کے سب سے پہلے راوی صحابہ کرام ہیں نا۔ صحابہ کرام میں 40 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ اب 40 کے بعد ہر ایک 40 نے 40 کو بیان کیا ہو تو امام بخاری تک کتنے 40 بن جائیں گے؟ اسی وجہ سے واقعہ معراج حدیث مشہورہ متواترہ کہلاتا ہے۔ حدیث مشہورہ متواترہ سے واقعہ معراج ثابت ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ 40 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے، اس کے باوجود کسی ایک صحابی نے بھی پورا واقعہ بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بعضوں نے بیان اس وجہ سے نہیں کیا کہ جس کو جتنا یاد رہا انہوں نے بیان کر دیا، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت جس بات کی ضرورت پڑی انہوں نے واقعہ معراج کا حوالہ دے کر وہ بات بتا دیے، پورا واقعہ ہر ایک نے بیان نہیں کیا۔ ہاں اگر 40 صحابہ کرام کے واقعات کو ایک تسبیح کے دانے کی طرح جوڑ دیا جائے تو وہی واقعہ ہوگا جو ہم بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو کسی بھی ایک نشست میں واقعہ معراج کو بیان نہیں کیا جاتا، اور واقعہ معراج کو ہی بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ واقعہ معراج کی حکمتیں، اس کی وجوہات کو بیان کرنا اصل بات ہے، تاکہ واقعہ معراج کا ذکر بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ جو ہمیں سیکھ ملتی ہے ہم وہ سیکھ معلوم کر لیں، ہمیں وہ سیکھ حاصل ہو جائے۔ تو واقعہ معراج سے جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں انہی تعلیمات میں سے چند تعلیمات ہم انشاءاللہ آج کی نشست میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ وقت مقررہ تک گفتگو جاری رہے گی جہاں تک ہم نے جانا ہے۔ تو واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے حبیب کو معراج کرائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنے حبیب کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے چند ایک نشانی ہے صاحب روح البیان نے نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ روح البیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم معراج کی شب چلے، مختلف عجائبات دیکھ رہے تھے، تو چلتے چلتے ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا وہاں 4 نہریں چل رہی ہیں۔ پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ تمام نہریں کس کے لیے ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے خاص لوگوں کے لیے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ نہر کہاں تک جا رہی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں کی چاروں نہریں آپ کے حوض کوثر تک جا رہی ہیں۔ یہاں تو مجھے معلوم ہے، کہاں سے آ رہی ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، آپ رب کے حبیب ہیں، رب نے اپنے خاص عجائبات دکھانے کے لیے ہی آپ کو بلایا ہے۔ آپ دعا کریں گے رب انشاءاللہ ضرور آپ کو دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں مولا تعالیٰ نے رب عز و جل نے خاص فرشتہ رسول اللہ کی خدمت میں مامور کیا۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب نے مقرر متعین کیا ہے اس کام کے لیے کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ نہر کہاں سے چل رہی ہے۔
تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، پلک جھپکتے ہی آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں فرشتے نے جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا گنبد ہے، بہت بڑا، وسیع و عریض، اونچا، سفید، موتیوں کی طرح سفید گنبد ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کتنا بڑا گنبد ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ کیسے بتاؤں، بس یوں سمجھ لو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ لپیٹ کر اس گنبد کے اوپر رکھ دیا جائے تو یوں معلوم ہو کہ ایک بڑے سے گنبد پر ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہے۔ زمین و آسمان کو لپیٹ کر اگر اس گنبد پر رکھ دی جائے تو اس گنبد کے اوپر زمین و آسمان ایسے ہی محسوس ہو۔ اب تم سمجھ جاؤ کہ وہ کتنا بڑا گنبد ہے۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گنبد دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ گنبد کے چاروں کناروں سے وہ چاروں نہریں نکل رہی ہیں۔ پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا آپ پلٹنے لگے، جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اس گنبد کے اندر جانا پسند نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن اس میں تو تالا لگا ہے اور اللہ کے حکم کا تالا ہے، میرے پاس چابی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں، اس کا دروازہ کیسے کھلے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا، آپ کے رب نے آپ کو یہاں اپنے عجائبات دکھلانے کے لیے بلایا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں، رب ضرور دروازہ کھول دے گا۔ رسول اللہ نے دعا کی، فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے حبیب آج تک یہ دروازہ کھلا نہیں ہے، اس لیے کہ کسی نبی یا غیر نبی کے پاس اس کی چابی نہیں ہے۔ پیارے حبیب تمہارے پاس اس کی چابی موجود ہے۔ عرض کی مولا اس کی چابی کیا ہے؟ فرمایا فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تالے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا کھل گیا۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے دیکھا چار کونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر نکل رہی ہے، اللہ کی ہے سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے، رحمان کے میم سے شہد کی نہر نکل رہی ہے، رحیم کی میم سے شراب کی نہر نکل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ آواز آئی پیارے حبیب خوشخبری لیتے جاؤ، تمہارے غلاموں میں سے جو بھی غلام زندگی بھر اپنا طرز عمل رکھے گا کہ ہر اچھے اور جائز کام کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں چاروں نہروں سے اسے سیراب کروں گا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھولا ہوا سبق ہے، بھولا ہوا سبق ہے جو ہم یاد کرا رہے ہیں۔ ہمیں یاد کروانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم ایسے غافل ہو گئے، ہم ایسے نالائق ہو گئے کہ اب ہمیں بتانا پڑتا ہے، ترغیب دلانی پڑتی ہے کہ یہ ہمارا بھولا ہوا سبق ہے، یہ اسلام کا طرز عمل ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ اپنے کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، ہو سکے تو ہر قدم اٹھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس لیے کہ اعلی حضرت کا یہی طریقہ تھا، آپ جب مسجد میں آتے نا ہر قدم پر سیدھا قدم رکھتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، ہر صف پر سیدھا قدم رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، حتیٰ کہ اپنے مصلی پہ آتے تو سیدھا قدم لگا داخل کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ یہ اعلی حضرت کا طریقہ تھا۔ تو یہ بھولا ہوا سبق ہے، اپنی زندگی میں اس کو رائج کیجئے، پھر دیکھیے کہ رب کیسے اپنے عظمتوں کے دروازے کھولتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم بھول گئے ان چیزوں کو، اسی وجہ سے ہم نے اپنے نصاب میں ایک کتاب شامل کر لی ہے جسے ہم اسلامیات کہتے ہیں، ہمارے نصاب کا حصہ ہے نا۔ اسلام پورا سراپا ہے، یہ نصاب کی نفی کرتا ہے، اسلام نصاب نہیں ہے۔
اسلام کل ہے نا، جو کل ہے وہ جز کی نفی کرتا ہے، تو اسلامیات تو صحیح معنوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو مسلمان ہے وہ سراپا اسلامیات ہے۔ یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک جز بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم نے اسلام کو ایک حصہ بنا دیا تو اس کا ایک نصاب مرتب ہو گیا، ورنہ جو مسلمان ہے اس کا سراپا اسلامیات ہے۔ اسی طرح ہم چونکہ غافل ہو گئے تو ہم نے ساری زندگی کے اور دیگر کام تو جان لیے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امام دمیری نے ایک جگہ لکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز تھی، وہ عیسائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگی، اے ابو درداء یہ بتائیں آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے میں انسان ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کہا آج 40واں دن ہے، میں ہر کھانے اور ہر پانی میں زہر ملا رہی ہوں، لیکن آپ پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں پانی پیتا ہوں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، جب کھانا کھاتا ہوں بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جو کھاتے اور پیتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے ہر برائی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہماری غفلت کی وجہ سے، تعلیم اور علم دین کی دوری کی وجہ سے اس کا اثر ہماری اولادوں میں چلا جاتا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے، بہت اہم بات ہے، میں انتہائی رازداری سے بتاؤں گا، اشاروں سے بتاؤں گا، آپ حضرات عقل مند ہے سمجھ جائیں گے۔ امام رازی فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے آدم میں تیرے ساتھ اور تیری اولاد کے ساتھ بھی شامل رہوں گا۔ اس کی تفسیر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں ابن عباس نے بھی، قرطبی نے بھی لکھا ہے اور امام رازی نے بھی لکھا کہ شیطان بندوں کی اولاد کے ساتھ کیسے شامل ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کا سبب اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مصابحت مجامعت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، شیطان اس کے عضو کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور ویسے ہی لذت محسوس کرتا ہے جیسے وہ لذت محسوس کر رہے ہیں، اور جب نطفہ نکلتا ہے اس نطفے کے ساتھ رحم میں چلا جاتا ہے۔ جب اس نطفے سے بچے کی ولادت ہو تو وہ شیطانی بچہ ہوتا ہے، پھر وہ یہی سارے کام کرتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی پہ الزام تو نہیں دے سکتے، لیکن جو مذہبی علماء کو اور دینی مذاہب کے مذہبی لوگوں کو دینی جماعتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کرنے والے لوگ ہیں، جو خود بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن جب مظالم پہ آئیں تو ظلم میں فرعون کو بھی چھوڑ دیں، تو آپ کو پھر جاننا آسان ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ جس کی ذات میں شیطانیت آ جائے گی پھر اس کے اعمال سے رحمانیت کا ظہور نہیں ہوگا، شیطانیت کا ہی ظہور ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے تھوڑی سی ہماری غفلت ہوتی ہے، اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی والدین ہیں جب بچہ بگڑتا ہے تو پھر امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں تعویذ دیجئے بچہ بگڑ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ بعد میں بگڑا ہے، پہلے آپ بگڑ گئے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سدھار لیتے تو بچہ صحیح راستے پر آ جاتا۔ اور جب ایسے وقت میں بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اور ایک دعا بھی ہے، اللہم جنبنا وجنب ما رزقتنا، یا اللہ ہمیں بھی شیطان، اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا ما رزقتنا، یا اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے محفوظ فرما، اور اس کے سبب سے جو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ ان دعاؤں کو یاد کرے؟ رسول اللہ کی دعائیں بھری پڑی ہیں، کیا بیکار ہیں؟ ہمارے پاس شیطان جنات ایسے ہیں نا، رسول اللہ جب معراج سے جب آپ یہ عرش پر تھے، جنت میں تھے، آپ نے عرش سے زمین کی طرف دیکھا تو دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ دھواں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ سب شیطان ہیں۔
اور ہر بندے کے ساتھ ہزاروں شیطان ملوث ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہونا تو یہ شیطان بندوں کو ایسے اچک لے جیسے مکھیاں میٹھی چیز کو اٹھا کر لے جاتی ہیں. اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کے فرشتے بندوں کے ساتھ ہیں، تو ان شیطانوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا ہے. یہ جو صبح اور شام کی دعائیں ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قاری صاحبان بچوں کو یہ دعائیں یاد کرا رہے ہیں، بس بچوں کے لیے ہی ہیں. یہ دعائیں بعض علماء فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے واجب ہے صبح و شام کی دعائیں یاد رکھیں. اگر وہ چاہتے ہیں اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے گھروں کو جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھیں، یہ عمل کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کتنی آسودہ حالی کی زندگی ہو جائے گی. بسا اوقات ہم ناسمجھی کی وجہ سے خود بخود جنات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اپنے اوپر دعوت دیتے ہیں. تو امام راضی فرماتے ہیں جو بندہ ایسا نہ کرے اس کی اولاد کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتے ہیں. اور فرمائے لیکن جو بندہ ایسا کرے، امام راضی رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مجامعت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس سبب سے، اس مجامعت کے سبب سے جو بچہ پیدا ہو وہ جتنی زندگی سانسیں لیتا رہے، ہر سانس کے بدلے والدین کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی محفوظ کر دیا، اپنی اولاد کو بھی محفوظ کر دیا. لہذا معراج سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیں. ہر اچھے اور نیک کام کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے، ضروری ہے. برے کاموں کے لیے، حرام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو کفر تک لکھا ہے. تو برے کاموں کے وقت میں بسم اللہ نہ پڑھیں. اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ مجامعت یہ برا کام نہیں، اچھا کام ہے. اس سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اضافے کا باعث صحیح ہے. نسل انسانی کی بقا تو اسی سے ہے نا، اسی وجہ سے یہ رب کے مقاصد میں سے ہے، رب کے مقاصد میں سے یہ ایک ہی ہے. لہذا پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو رائج کریں. جب ہم ان تمام چیزوں کو رائج کریں گے ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ایک بات ہو گئی. دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی معراج ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج زمین و آسمان کی بادشاہت کو دیکھنا، دکھانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج چوتھے آسمان پہ ہونا. حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج جنت میں ہونا. یہ تمام انبیاء کرام کے معراج ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی ہے. رسول اللہ کو 34 معراج کرائی گئی ہے. ان میں سے ایک معراج جسمانی ہے، باقی معراج روحانی اور منامی ہے. یعنی باقی جو ہیں 33 معراج وہ یا تو خواب کی معراج ہے یا روحانی معراج ہے. کسی دوسرے کے لیے جسمانی معراج کا دعویٰ کرنا حرام ہے، لیکن اگر روحانی معراج کا کوئی دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے والا واقعی لگتا ہو تو اس کی بات کو ماننا جائز ہے. وہ اگر دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے والا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قابلیت بھی ایسی ہے تو ماننے میں حرج نہیں ہے. انبیاء کرام کی معراج بھی ہے، اسی طرح اولیاء کرام کی معراج بھی ہے. اولیاء کرام کی معراج بھی ہے، لیکن اولیاء کرام کی معراج روحانی ہوتی ہے. لیکن روحانیت کا جسمانیت پر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں جسمانی معراج ہی لگتی ہے، لیکن وہ دعویٰ جسمانی معراج کا نہیں کرتے، یہ روحانی معراج کا دعویٰ کرتے ہیں. جیسے کہ شیخ ابو الحسن رفاعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ معراج کا دعویٰ کیا. شرح عقائد کی سب سے مستند شرح ہے نبراس. وہ ہمارے ہاں درس نظامیہ کی سب سے آخری جو جماعت ہوتی ہے، سب سے آخری سال ہوتا ہے، اس سے پہلے والے سال میں جس کو ہم کہتے ہیں موقوف علیہ، اس میں پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد. اس کی سب سے بہترین شرح ہے امام پرہاروی کی نبراس. اس میں آپ نے لکھا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ. اب ان کی پہچان کیسے کراؤں تو سمجھ جائیے کہ ان کا دور اور غوث اعظم کا دور ایک ہی زمانہ ہے، دونوں ایک ہی زمانے میں تھے.
وہ موصل میں تھے، یہ بغداد میں تھے۔ شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ، ان کا ہم زمانہ ہونا ہی ان کے صاحب کرامت ہونے کے لیے بہت ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے تاکہ ان کی پہچان مزید آسان ہو جائے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ بہت مشہور واقعہ علماء کرام نے بیان کیا کہ شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، روضہ رسول پر حاضری دے کر دعا کی، یا رسول اللہ جب تک میں دور تھا آپ کا سلام ہواؤں کے ذریعے سے بھیجتا تھا، یا رسول اللہ قسمت میں یاوری کی آج آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں، یا رسول اللہ مجھے یوں ہی نہ پلٹا دیجئے، میں ہمیشہ آپ کو سلام بھیجتا تھا، کیا ہی اچھا ہو کہ آج قبر اقدس سے جواب بھی آئے اور مسافہ بھی ہو۔ تو کہتے ہیں اسی آن ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی التجا بر آئی، اور لوگوں نے دیکھا قبر اطہر سے ہاتھ دست اطہر ظاہر ہوئے، اور شیخ احمد رفاعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی۔ 5 لاکھ لوگ تھے جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور ان لوگوں میں روایت کرنے والے خود غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ غوث اعظم کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس محفل میں شیخ احمد رفاعی کو یہ کرامت ملی، اس محفل میں میں بھی موجود تھا۔ آج کے لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو انکار کرنے سے ہم نے پہلے کہہ دیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام سیوطی نے اس بات پر پوری کتاب لکھی ہے۔ امام سیوطی نے، امام سیوطی کون ہے؟ محدثین کے باپ ہیں، ان سے زیادہ حدیث کسی نے لکھی نہیں۔ دین تم نے کیا سمجھا ہے جو انہوں نے دین سمجھا ہے؟ کہتے ہیں جناب 5 لاکھ کی روایت موجود ہے، اس وقت تو مسجد اتنی چھوٹی تھی، 5 لاکھ کا مجمع کیسے سما سکتا ہے؟ ہم نے کہا کرامت کہتے اسی کو ہیں جو دماغ میں نہ آئے، اور اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آج ایک چھوٹی سی میموری میں پوری دنیا سما سکتی ہے، تو کرامت کے بعد میں چھوٹی سی مسجد میں 5 لاکھ کا مجمع نہیں ہو سکتا؟ جب پوری کربلا کی مٹی ایک چھوٹی سی بوتل میں آ سکتی ہے، تو 5 لاکھ کا مجمع چھوٹی سی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ تو حدیث ہے نا، جب پورا دریا ایک چھوٹے سے کوزے میں آ سکتا ہے، تو بہت سارے لوگ چھوٹی سی مسجد میں نہیں آ سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر اپنا قلب وسیع کریں گے، سوچ کا دائرہ وسیع کریں گے، تو کچھ ناممکن نہیں ہے، ورنہ ہر چیز ناممکن نظر آئے گی۔ تو یہ ہے شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ۔ اور سنیے، امام نبہانی نے لکھا، شیخ احمد رفاعی جس خانقاہ پہ تشریف فرما ہوتے تھے نا، وہاں خانقاہ کے باہر ایک پیپل کا درخت تھا۔ کوئی آتا کہ حضور ایک تعویذ لکھ دیجئے، ہمارے پاس تو کوئی آئے تو ہم تو کاغذ میں لکھتے ہیں نا، رحمت بھائی کے پاس کوئی آئے کاغذ میں لکھ کر دے دیا اسے، جاؤ اللہ بہتر کرے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ تو شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ کا الگ ہی طریقہ تھا، ان کے علاوہ کسی دوسرے کا طریقہ میں نے نہیں پڑھا۔ کوئی آتا کہ تعویذ چاہیے تو فرماتے جاؤ باہر پیپل کا درخت ایک پتا توڑ کے لے آؤ، پتا لاتا صاف کرتے، انگلی سے اس میں تعویذ لکھتے، لپیٹ کے دے دیتے، بولے جاؤ گلے میں ڈال لو یا پینا ہے تو پی لو، جو بھی ہے۔ لوگ تعجب کرتے، کھول کر دیکھتے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں تو کھول کر تعویذ میں ہے کیا، تو یاد رکھیے تعویذ کو کھول کر دیکھنا نہیں چاہیے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تعویذ جیسے آپ چیزوں کو لپیٹتے ہیں نا، ویسے نہیں، اس کے لیے خاص طریقہ ہوتا ہے تعویذ لپیٹنے کا۔ جیسے پان لپیٹنے والا پان لپیٹتا ہے نا، آپ ایسے لپیٹ نہیں سکتے، ایسے ہی تعویذ لپیٹنے والا جو تعویذ بناتا ہے نا، آپ نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیجئے، عقیدہ ہے تو تعویذ استعمال کر لیجئے، ورنہ اسے ویسے ہی ٹھنڈا کر دیجئے، کھول کے دیکھنا بہتر نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگ بہرحال تشویش تو کرنے والے ہوتے ہیں، بال کھول کر دیکھتے کہ میرے سامنے انہوں نے انگلی سے لکھا ہے، نہ قلم ہے، نہ زعفران ہے، نہ روشنائی ہے، ایسے لکھا لپیٹ کر دے دیا۔ تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں خواہ کہ حضرت جو ہے نا بس دل بہلا رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو بس یوں ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، باہر جاتے پتہ کھول کر دیکھتے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ایک شخص نے آزمانا چاہا، اور اس نے کہا، ایک دن آیا، اس نے کہا کہ حضور مجھے تعویذ چاہیے، فلاں
اللہ کام کے لیے. آپ نے کہا پتا توڑ کے لے آؤ. وہ لے آیا, صاف کر کے آپ نے تعویذ لکھی, لپیٹ کر دے دیا. وہ دوسرے دن آیا, آ کر کہنے لگا حضور میرا فلاں مسئلہ ہے, ایک اور تعویذ چاہیے. آپ نے فرمایا جاؤ پتا توڑ کے لے آؤ. وہ جب باہر گیا تو جیب میں وہ پہلے والی تعویذ تھی, اسے ہی کھول کر صاف کر کے وہی پتا سامنے لے آیا. آج تو پتہ چل جائے گا حضور یہ تعویذ, یہ پتا ہے, اس میں تعویذ لکھ دیں. آپ نے پتے کو دیکھا, فرمایا اس میں تو تعویذ لکھی ہوئی ہے, اس میں تو تعویذ لکھی ہوئی ہے. کیا تم مجھے آزمانا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولیوں کو آزمایا نہیں جاتا ہے. جاؤ تم نے مجھے آزمایا ہے, اس وجہ سے اب تمہیں تعویذ نہیں ملے گی. تو کیسی روحانیت تھی ان کی, کتنی تیز نظر ہوگی. جب آپ یہ سمجھ گئے, اب ان کی پہچان ہو گئی نا, جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب یہ دیکھیے شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے معراج کی اور میں نے عروج کیا, میں عالم بالا کا سفر کرتا رہا, سیر کرتا رہا, میں نے 800 عرش پور کر لیے, 800 عرش پار کر لیے, حتیٰ کہ میں تھک گیا. یہاں تک کہ پھر مجھے آواز آئی کہ لوٹ جاؤ, جہاں تک محمد الرسول اللہ کی معراج ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان کا مقام کتنا بڑا تھا, اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نیک لوگوں کی بھی معراج ہوتی ہے, ان کی روحانی معراج ہوتی ہے. جیسے ان کی معراج ہوئی, مسلمانوں کی بھی معراج ہوتی ہے, وہ ہم آگے بتائیں گے. انہی معراجوں میں سے, اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کی معراج کا ہم نے ذکر کر دیا, اب ایک اور ولی کی معراج کا ذکر کریں. ان کے ذکر میں 2 ولیوں کا تعارف آ جائے گا. اگر تعارف نہ کیا جائے تو پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں کون. ایک تو بہت ہی مشہور اور معروف ہیں شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ. ان کو تو جانتے ہی ہیں, ہم ہیں صرف نام سے جانتے ہیں. شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کون ہیں؟ ان کا مزار دلی میں ہے, اور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ. شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہیں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. یہ سلسلہ ہے, یہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین تک پھیلی ہوئی ہیں. اس کو کوئی اگر نقصان پہنچانا بھی چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو اب دیکھیے کیسی خوش قسمتی ہے ہماری کہ پیر صاحب کا مزار پاکستان میں ہے, مرید کا مزار ہندوستان میں ہے. تو ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے نا. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ادھر یہ پاک پتن میں ہے, آباد رہے تیرا پاک پتن. تو وہاں جائیں. خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے بہت ہی جلیل القدر مریدوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں بابا فرید کا مزار ہے وہاں. انشاءاللہ بھی ہم پھر ادھر جائیں گے تو جو موضوع ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوئی بابا فرید رحمہ اللہ کے حوالے سے. بہت ساری باتیں ابھی ذہن میں آ رہی ہیں لیکن ہم اسے محذوف کریں گے, وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. ایک اور پیر و مرشد ہیں, اللہ کے ولی ہیں بو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ. بو علی شاہ قلندر, ان کا مزار ہندوستان ہریانہ پانی پت میں ہے. ان کا مزار ہے, ہم نے اس مزار کی زیارت کی ہے, اب پوچھنا نہیں کیسے کی ہے. تو شیخ بو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. اب ان کا سلسلہ طریقت کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے پہلے مرید ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ, اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے پہلے مرید ہیں بو علی شاہ قلندر. بو علی شاہ قلندر یہ آپ کا لقب ہے, آپ کا اصلی نام فخر الدین ہے اور آپ کے والد کا نام شرف الدین ہے. ہم تو بو علی شاہ قلندر سمجھتے کوئی قلندر ہوگا. آپ کی سیرت میں موجود ہے کہ آپ کے پیر و مرشد ہے نا قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ. شیخ قطب الدین اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ اس وقت کا بادشاہ آپ کا مرید تھا, اور بادشاہ نے اپنے پیر و مرشد کے نام پر ایک زبردست عمارت تعمیر کی تھی جس کو آج قطب مینار کہتے ہیں. یہ دنیا کے عجائبات میں سے ہے قطب مینار جس کو کہتے ہیں.
تو ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ کا علمی مقام یہ ہے کہ 18 سال تک قطب مینار کے نیچے بیٹھ کر علم حدیث کا درس دیا ہے۔ تو فقط صوفی بزرگ نہیں ہیں، محدثین کے امام ہیں، مفسرین کے امام ہیں، اور کیوں نہ ہو ان کا نسب، یہ تو شجرہ طریقت میں نے بتایا نا، شجرہ نسب ان کا کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی 10ویں پشت میں آپ اولاد ہیں، یعنی آپ کے 10ویں دادا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو جس کے 10ویں دادا امام اعظم ابو حنیفہ ہوں تو ان کے پاس کتنا علم ہوگا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ۔ تو یہ دو بزرگوں کا بتا دیا۔ اب ایک اور بزرگ ہیں امیر خسرو، یہ مرید ہیں نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے۔ ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ یہ علم حدیث کے بھی ماہر ہیں اور علم تفسیر کے بھی ماہر ہیں اور علم الاشعار کے بھی ماہر رہے ہیں۔ آپ کے اشعار کا ایک دیوان آج بھی موجود ہے، بہت مشہور ہے وہ شعر جو آج کل اکثر و بیشتر آپ سنتے ہی ہوں گے، حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے جملہ رندانم خاک پائے شیر یزدانم۔ یہ انہی کا شعر ہے کہ میں حیدری ہوں، میں قلندری ہوں، میں مست ہوں، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ جتنے گناہگار ہیں سب کا میں پیشوا ہوں، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ شیر خدا کے در کا ایک کتا ہوں۔ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم۔ اب سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں، یہ شعر ہے شیخ ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ۔ اب امیر خسرو یہ مرید ہیں شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے۔ امیر خسرو کون ہیں؟ ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، آج جو ہم اردو بولتے ہیں نا، اردو کی ایجاد نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے حکم سے اس زبان کو ایجاد کرنے والے امیر خسرو ہیں۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی سہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی سہیلی، اسی وجہ سے کہا گیا امیر خسرو۔ آج کتنا بڑا احسان ہے ان کا ہم پر کہ ہمیں گویائی دی ہے انہوں نے، اور ہماری نالائکی ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، ہماری نالائکی ہے ہم ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ تو اب یہ 3 صوفیاء کرام کا مختصر تعارف میں نے کر دیا۔ تو ابو علی شاہ قلندر مرید ہیں نظام الدین اولیاء، مرید ہیں شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے، اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ مرید ہیں بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ کے۔ تو اب کہتے ہیں کہ امیر خسرو رحمہ اللہ یہ مرید نظام الدین اولیاء کے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی بارگاہ میں جب امیر خسرو آتے تو آپ فرماتے کہ میرے پاس بھی آیا کرو، لیکن ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں زیادہ جایا کرو، ان کے پاس جایا کرو۔ وہ تو ہم ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہمارا مرید کہیں نہ جائے، لیکن وہ اللہ والے ہیں، وہ مرید بھی کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں میرے پاس کم آؤ، وہاں زیادہ جاؤ۔ ابو علی شاہ قلندر جمعرات ان کے محفل ہوتی، محفل ذکر و فکر ہوتی، تو آپ کے پیر و مرشد امیر خسرو کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ حکم دیتے کہ اے امیر و خسرو تم جایا کرو۔ تو وہ جاتے، پیر و مرشد کا حکم تھا، جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ نے دیکھا کہ یہ آتے ہیں، ایک دن کہا کہ آپ کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ہیں، اے امیر خسرو میں نے رسول اللہ کے دربار میں میری روز معراج ہوتی ہے، اکثر و بیشتر معراج ہوتی ہے، میں جتنی مرتبہ معراج میں رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا میں نے کبھی آپ کے پیر و مرشد کو دیکھا نہیں ہے۔ اداس ہو گئے، میرے پیر و مرشد کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کہتے ہیں ظاہر ہے معمولی انسان تو نہیں ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اداس ہو گئے، چھوڑ دیا جانا۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ کی پیر و مرشد نے کہا جایا کرو، پھر جانے لگے۔
پھر انہوں نے ایک مرتبہ کہا، پھر چھوڑ دیا۔ تو پھر پیر و مرشد نے پوچھا تو فرمایا حضور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی کچہری میں، رسول اللہ کے دربار میں تمہارے پیر و مرشد کو دیکھا ہی نہیں کبھی، تو وہ چونکہ آپ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگتا جانے میں۔ آپ نے فرمایا تو چھوڑ دینا مسئلے کا حل تھوڑا ہی ہے۔ اب اگر وہ کہے نا کبھی کہ میں نے رسول اللہ کے دربار میں تمہارے پیر و مرشد کو دیکھا نہیں، تو تم جھٹ کہہ دینا کہ اے ابو علی شاہ قلندر پیر و مرشد، آپ مجھے رسول اللہ کے دربار تک پہنچا دیجئے، میں اپنے پیر و مرشد کو خود ہی تلاش کر لوں گا۔ اب یہ جواب مل گیا، پیر و مرشد کی طرف سے ملا نا، اب بیٹھ گئے ڈٹ کے۔ کچھ دنوں بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے دربار میں آپ کے پیر و مرشد کو دیکھا نہیں، بات تو یاد تھی۔ کہا حضور سیدی آپ مجھے رسول اللہ کے دربار تک پہنچا دیجئے، میں اپنے پیر و مرشد کو خود ہی تلاش کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر جب پورا مجمع چھٹ گیا، آپ کمرے میں گئے، آنکھیں بند کی، ذکر و اذکار کرتے رہے حتیٰ کہ جسم سے روح آزاد ہو گئی اور دونوں چلے۔ جب رسول اللہ کے دربار تک پہنچے، ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، یہ سامنے رسول اللہ موجود ہیں، آپ کا دربار لگا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مشائخ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا، صحابہ کرام بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے پیر و مرشد نظر نہیں آ رہے۔ رسول اللہ نے اس گھبرائے ہوئے کو دیکھا، پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہو میرے غلام، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنے پیر و مرشد کو تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا یہاں تلاش کر لیا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ لیا، یہاں تو نظر نہیں آتے۔ فرمایا دوسرے آسمان میں جا کر دیکھو۔ تو کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا فرمانا تھا، دوسرے آسمان میں فوراً پہنچ گئے۔ اب وہاں دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑا مجمع لگا ہے اور وہاں بھی رسول اللہ موجود ہیں، اور ایسا ہی مجمع بھرا ہوا ہے، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین، بعضوں کو پہچانتے ہیں بعضوں کو نہیں پہچانتے، سب کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کو کھوج رہے ہیں کہیں میرے پیر و مرشد نظر آ جائیں۔ ابو علی شاہ قلندر بھی نظر آئے لیکن نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے، تھک گئے، رونے ہی والے تھے۔ بارگاہ رسالت سے سوال آیا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے پیر و مرشد کو تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا یہاں دیکھ لیا نہیں ملے؟ فرمایا نہیں ملے، تیسرے آسمان میں دیکھ لو۔ ادھر کہا ادھر تیسرے آسمان میں پہنچ گئے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ تیسرے آسمان میں اس سے بڑا مجمع لگا ہے اور وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے اجلہ اکابرین علماء مشائخ موجود ہیں۔ ایک ایک کو تلاش کرتے ملتے نہیں، یوں ہی کرتے کرتے ساتویں آسمان تک پہنچ گئے، ملے نہیں۔ اب بے امیدی ہو گئی، اب رونے لگے اور سوچنے لگے کہ واقعی اگر ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہوتا، پہلے میں نہیں دوسرے، دوسرے میں نہیں تیسرے، چھٹے میں تو آ جاتے، یہاں پہ بھی نہیں آئے۔ اب اوپر تو اب جتنے اوپر جائیں گے تو درجہ بندی تو بلند ہوتی جائے گی، بڑے بڑے اور بڑے بڑے لوگ اوپر جاتے جائیں گے، اب وہاں تک نہیں ملے تو وہاں کیا ملیں گے؟ نا امید ہو گئے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا مجمع لگا ہے اور بڑے بڑے اجلہ اکابرین وہاں موجود ہیں، وہاں تلاش کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں ملتا۔ آواز آئی کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اپنے پیر و مرشد کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آواز آئی کہ مل گئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک آ گیا، جتنے جاننے والے تھے سب کو کہیں نہ کہیں دیکھ لیا، انجانوں کو بھی دیکھ لیا، کہیں نہ ملے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو فرمایا سامنے دیکھو، تو دیکھتے ہیں چادر اوڑے شیخ نظام الدین اولیاء موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو معلوم تھا تو پہلے ہی بتا دیتے۔ فرمایا پہلے میں بتا سکتا تھا لیکن میں نے مہربانی کی تاکہ تمہیں ایک
درجہ مل جائے، ایک آسمان سے لے کے 7 آسمان تک تمہاری معراج ہے، اور میرے قرب میں بیٹھے نظام الدین اولیاء کی معراج میرا قرب ہے۔ اب جب وہاں سے لوٹے ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں آئے تو مست تھے۔ ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا کیا دیکھا؟ تو فرمایا کہ اب کچھ نہ پوچھو کیا دیکھا، جو دیکھا بہت کچھ دیکھا۔ پھر وہ مشہور اشعار ہیں جو آپ نے اسی وقت کہے تھے، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگار سرو و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، رقیباں دوش بر آواز او پر ناز من ترساں، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ مد بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ فرمائے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، مجھے معلوم نہیں وہ کون سی منزل تھی جس منزل میں پچھلے شب میں موجود تھا، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، وہاں ہر ایک رقص و سرور میں مبتلا تھا، ہر ایک جذب و کیفیت میں مبتلا تھا، وہاں کہاں جس رات پچھلے رات جہاں میں موجود تھا، شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، اس محفل کی سربراہی جو شخصیت کر رہی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک گلاب کا پھول لگتی تھی، ایسا کہ انہیں دیکھے تو سب کچھ بھول جائے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، رقیباں دو سے بر آواز اوپر نازمن ترساں، لوگ کچھ نہ کچھ بول رہے تھے اور میں اس جانشین دل نشین کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہو گیا مجھ سے کچھ بولا ہی نہ گیا، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم، کچھ بولنا اتنا ہی مشکل تھا کل شب جس جگہ میں موجود تھا۔ اور پھر فرمایا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، کل رات جس جگہ میں موجود تھا اس جگہ کی سربراہی رب اقدس فرما رہا تھا، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، اور جس رات میں جس محفل میں موجود تھا اس محفل کی شمع محفل محمد الرسول اللہ تھے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لاؤ اب کسی کو جو بتائے کہ ہم ایسی محفل کیوں نہ کریں، ہم ایسی محفل کرتے ہیں، بزرگوں کی عقیدتیں ہمارے دلوں میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا شیخ نظام الدین اولیاء کا مقام کیا ہے، آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا امیر خسرو کا مقام کیا ہے، آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا ابو علی شاہ قلندر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہماری غفلت یہ ہے ہم غوث اعظم اور شیخ ابو بکر شبلی معروف کرخی سری سقطی کا مقام و مرتبہ کیا جانیں گے، اپنے خطے میں جو اولیاء موجود ہیں ان کے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے۔ خدا خیر کرے ایسی محفلوں کا اور اس جیسی محفلیں سجانے والوں کا کہ ان کے صدقے میں ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو ہم بزرگوں سے دور کر دیے جائیں؟ ایسے ہی الگ الگ سی باتیں ہو رہی ہیں، ہماری عقیدتوں میں کمی لائی جا رہی ہے، لیکن جب تک علماء اہل سنت موجود ہیں ہماری عقیدتوں میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بزرگوں کی معراج ہے، رسول اللہ کی معراج بھی آپ نے جان لی ہے۔ رسول اللہ کی معراج، اچھا یہاں ایک لفظ اور سمجھ لیجئے، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک رسول اللہ کی رسالت ہے، جہاں تک رب کی بادشاہت ہے اس بادشاہت کا بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
رسول اللہ عرش و کرسی اور جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات رسول اللہ کے غلام، اور عرش و کرسی جنت اور جو کچھ ہے وہ سب کا سب رسول اللہ کی ملکیت میں ہے، جو ہم نے پہلے بتا دیا۔ تو پھر رسول اللہ کا یہاں سے مسجد اقصی چلا جانا رسول اللہ کی معراج تھوڑی ہے، یا رسول اللہ کا آسمان میں چلے جانا رسول اللہ کی معراج تھوڑی ہے۔ اپنے ہی گھر میں کوئی 2-4 قدم چل لے تو کیا وہ خوش ہو جاتا ہے؟ سب تو رسول اللہ کی بادشاہت ہے، رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ عرش میں چلا جائے تو کیا رسول اللہ کی معراج ہو جائے گی؟ عرش بھی تو رسول اللہ کی ملکیت میں سے ہی ہے۔ اپنے گھر سے 2-4 قدم آگے چلا جائے، دوسرے گھر میں چلا جائے تو وہ خوش ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ کی معراج ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ کی معراج کیا ہے؟ تو اصل معنوں میں محقق علماء کرام نے فرمایا جب رسول اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور تمام انبیاء کرام نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، تمام انبیاء کی معراج ہوئی۔ جب رسول اللہ زمین سے پہلے آسمان تک پہنچے، پہلے آسمان اور پہلے آسمان کی جتنی مخلوقات ہے سب کی معراج ہوئی۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے، اعلی حد القیاس جب آپ عرش پر پہنچے عرش کی معراج ہوئی۔ جب آپ رفرف تک پہنچے رفرف کی معراج ہوئی۔ جب آپ کرسی پہ پہنچے کرسی کی معراج ہوئی۔ جب آپ لوح قلم تک پہنچے لوح قلم کی معراج ہوئی۔ جب آپ جنت تک پہنچے جنت کی معراج ہوئی۔ اور جب آپ لامتا تک پہنچے اور جب آپ نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا تب آپ کی معراج ہوئی۔ تو دنیا سے باہر چلا جانا یا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک چلے جانا یہ رسول اللہ کی معراج نہیں ہے۔ رسول اللہ کی معراج یہ ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ کی معراج بھی ہم نے سن لی، صحابہ اور انبیاء کرام کی معراج بھی ہم نے سن لی، نیک لوگوں کی معراج بھی سن لی۔ اب ہماری کیا معراج ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ ہم تو نماز چند ٹکروں کا نام سمجھتے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے۔ نماز میں جب آئیں اور روحانیت قائم رہے تو رسول اللہ نے فرمایا المصلی یناجی ربا، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو معراج ملی اس کی روحانیت کے مرتبے کے لحاظ سے۔ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن ہمیں معراج محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری عبادت میں گناہ ملوث ہوتے ہیں، طہارتوں میں کمی ہوتی ہے۔ اگر عبادت کو نماز کی حیثیت سے اگر پڑھیں تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہماری بھی معراج پوری ہو جائے گی۔ لہذا میرا پیغام، ہم نے کئی پیغامات دے دیے، ایک پیغام آخری کا یہی ہے، اور یہ پیغام ہم نے دینا ہی تھا، ہم دیتے ہی ہیں تاکہ بولنے والوں کا منہ بھی بند ہو جائے کہ اتنا بیان ہوتا ہے نماز پر بیان نہیں ہوتا۔ ہم نے تو ربیع الاول میلاد کی محفل میں بھی نماز کا بیان کیا ہے، یہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسے؟ لہذا آج آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ معراج کی محفل میں بھی ہم نے نماز کا بیان کیا ہے۔ لہذا مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم آپ اللہ کے گھر کو ویران کر کے اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے نا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا، یہ تو فزکس کا قاعدہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ایک بال دیوار پر ماریں تو وہ پلٹ کے آپ تک آتی ہے نا، تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو یہ بھی عمل کا رد عمل ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، جب یہ عمل ہوگا تو رد عمل بھی سامنے آئے گا۔ اب آپ کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا